ہوں گے اور اپنا سبق بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 41 اور اس میں ہم تختی نمبر 12 تشدید کا مکمل مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور امید ہے کہ پچھلی تمام تختیاں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کیونکہ پچھلی تختی جو ہے وہ تھی مشق نمبر 11 اور جس میں ہم نے سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس تختی کو ہم نے تقریباً 6 اسباق میں مکمل کیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا آ جائے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ عربی کے حروف میں جو ہے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ الگ الگ مطلب رکھتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم باریک کیف سے کلبن کہتے ہیں تو وہ معنی دیتا ہے کتے کے، اور اگر ہم موٹے کاف سے قلبن کہتے ہیں تو وہ معنی دیتا ہے ہمارے دل کے۔ اس لیے قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھ کے ادا کریں، اس کے الفاظ کی ادائیگی پر غور کریں، رک رک کر تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید کی ادائیگی میں، اس کی تجوید میں، اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے یہ میں نے الگ سے اس کے لیے کچھ قواعد و قوانین نکال کے رکھے ہیں، وہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں سبق کے آغاز کی طرف۔ معمول کے مطابق اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد و قوانین کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تختی پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی تو ناظرین، یہاں پر کچھ ہدایات ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ 3 دندانے والے علامت کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ کو جہاں پر اسکرین پر کرسر نظر آ رہا ہے، آپ کو اسکرین پر کرسر نظر آ رہا ہوگا، تو جو علامت آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر موجود ہے، اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو ہم کہتے ہیں شد۔ کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ ہم اسے کہتے ہیں شد۔ اور اس کے بارے میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں، یا 3 دندانے والی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس علامت کو ہم شد بھی کہتے ہیں اور اسے تشدید بھی کہتے ہیں۔ 3 دندانے کیسے؟ یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، تو اس کو ہم تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال یعنی اگلا قانون جو ہے اس تختی کو پڑھنے کا، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف مشدد ہے۔ مشدد یعنی اس کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ نیچے دیکھیں، کچھ حروف آپ کے لیے میں نے نکال کے یہاں سامنے واضح کیے ہیں۔ اب جیسے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، حمزہ با زبر اب، با شد زبر با، ابا، ابی، ابو، ابا، ابی۔ یہ تمام حروف کیونکہ ان کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، اس لیے ان تمام حروف کو ہم کہیں گے مشدد۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والے حرف کو ہم کتنی مرتبہ پڑھ کے ادا کرتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، ہم اسے 2 مرتبہ پڑھ کے ادا کرتے ہیں۔ 2 مرتبہ کیسے؟ 1 مرتبہ پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود۔ کس طرح؟ میں آپ کو سمجھا دوں
کہ جیسے یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک ہی حرف کے ہم نے 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی اب کو با سے ہم نے علیحدہ کر دیا، تو پہلے اب پڑھیں گے اور پھر با پڑھیں گے، تو یہ ہمارے پاس 2 دفعہ میں تشدید والے حروف کی ادائیگی مکمل ہوگی. جیسے حمزہ با زبر اب، با شد زبر با، اب با. نیچے دیکھیں تو یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اسکرین پر، حمزہ با زبر اب، تو یہاں پر کیا ہے، حمزہ با زبر اب، اور با شد زبر با، تو یہ ساتھ میں نے ملایا، با شد زبر با، کیا بن گیا، ابا. اسی طرح ایک اب اور ایک با، جب دونوں کو ملا دیتے ہیں ہم تو یہ ہمارے پاس 2 مرتبہ میں مشدد حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، ابا، ابی، ابو، ابا، ابی. سوال نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں. مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں ہم، یعنی مشدد کیا، مشدد وہ حروف ہیں جن کے اوپر تشدید آ گئی، جن کے اوپر شد آ گئی، وہ مشدد ہوئے. ان کو پڑھتے کس طرح ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں. مضبوطی کیا ہے، مضبوطی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر زور دے کے اس حرف کو یا اس لفظ کو ادا کریں گے جس پر تشدید ہوگی. اب کیسے، حمزہ با زبر اب، اب میں نے کیا کیا، میں نے اپنی زبان پر زور دیا اور اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں چپکا دیا، تو میرے منہ سے آواز نکلی اب. اب ان دونوں ہونٹوں کو جب ہم واپس کھولیں گے تو ہمارے پاس جو حرف آئے گا وہ آئے گا با. دونوں ہونٹ ملے اب، اور پھر جب ہم نے واپس ادائیگی کی تو با. تو یہ ہم نے رک کر مضبوطی کے ساتھ تشدید والے حرف کو ادا کیا. حمزہ زبر با اب، با شد زبر با، ابا، ابی، ابو. اسی طرح ابا، ابی، اور اگر اگلا حرف پڑھے تو ابو. تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس سبق کے آغاز میں بتایا کہ 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں اور 3 دندانے والی علامت کیا ہے. یہ جو سامنے آپ کو اسکرین پر کرسر کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ 3 دندانے والی علامت ہے جس کو ہم تشدید کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جس لفظ کے اوپر تشدید آ جائے یعنی شد آ جائے تو اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، اس لفظ کو ہم کہتے ہیں مشدد. اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، مشدد. یعنی یہ سارے حروف جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے مشدد ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ تشدید والے حروف کو کتنی مرتبہ میں ادا کرتے ہیں، تو پھر اس کا جواب تھا 2 مرتبہ میں. یعنی ایک دفعہ اس کو ہم پڑھیں گے اب، دوسری دفعہ میں ہم پڑھیں گے با، اور دونوں ہی وقت میں ادا کرتے وقت ہم اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں چپکا دیں گے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان حروف کو پڑھتے کیسے ہیں. تو ان حروف کو پڑھنے کے لیے ذرا مضبوطی سے اور رک کر پڑھا جاتا ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ رک کر ان کو ادا کیا جاتا ہے. تو چلیں اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. حمزہ زبر با اب، میں نے اس حمزہ کو، یہ الف ہے، اس الف کو میں حمزہ کیوں، میں نے اس الف کو حمزہ کیوں کہا، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ اگر الف اکیلا ہو، اس پر کوئی بھی علامت موجود نہ ہو، جیسے کہ زبر، زیر یا پیش، تو ہم اس کو الف پڑھیں گے. لیکن اگر اس پر کوئی بھی حرکت، کوئی بھی علامت موجود ہوگی، جیسے زبر، زیر یا پیش یا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یا مد، کچھ بھی، تو یہ الف حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. یعنی الف اکیلا ہے تو وہ الف ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی حرکت آ گئی تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ زبر با اب، با شد زبر با، ابا. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر با اب، با شد زیر بی،
ابی. اگلا حرف حمزہ زبر با. اب با شد پیش بو. ابو. ابا. ابی. ابو. آگے چلتے ہیں. حمزہ زیر با. اب با شد زبر با. ابا. حمزہ زیر با. اب با شد زیر بی. ابی. حمزہ زیر با. اب با شد پیش بو. ابو. ابا. ابی. ابو. آگے چلتے ہیں. حمزہ پیش با. ابا شد زبر با. ابا. حمزہ پیش با. ابا شد زیر بی. ابی. حمزہ پیش با. ابا شد پیش بو. ابو. ابا. ابی. ابو. اب آ گئی شد کے ساتھ تنوین. تنوین کیا؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب ہمارے پاس شد کے ساتھ تنوین بھی آ گئے. اب اس کو کیسے ادا کریں گے؟ حمزہ زبر با. اب با شد 2 زبر بن. اب بن. حمزہ زبر با. اب با شد 2 زیر بن. اب بن. حمزہ زبر با. اب با شد 2 پیش بن. اب بن. پہلے شد اور پھر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو ادا کریں گے. اب بن. اب بن. اب بن. اسی طرح حمزہ زیر با. اب با شد 2 زبر بن. اب بن. حمزہ زیر با. اب با شد 2 زبر بن. اب بن. حمزہ زیر با. اب با شد 2 زیر بن. اب بن. حمزہ زیر با. اب با شد 2 پیش بن. اب بن. اب بن. اب بن. اب بن. اور اس کے بعد حمزہ پیش با. اب با شد 2 زبر بن. اب بن. حمزہ پیش با. اب با شد 2 زیر بن. اب بن. حمزہ پیش با. اب با شد 2 پیش بن. اب بن. اب بن. اب بن. اب بن. آگے چلتے ہیں. اب تا کے ساتھ حمزہ کو ملائیں گے. حمزہ زبر تا. اتا شد زبر تا. اتا. حمزہ زبر تا. اتا شد زیر تی. اتی. حمزہ زبر تا. اتا شد پیش تو. اتو. اتا. اتی. اتو. ناظرین آپ نے اس کو اسی طرح ہی زور دے کر ادا کرنا ہے ورنہ تشدید کے قوانین پورے نہیں ہوں گے. جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر شد آئے گا تو آپ نے پچھلے حرف کو اس کے ساتھ چپکا کے ادا کرنا ہے اور اگلے حرف کو بھی رک کر مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ادروائز اس کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوگی. جیسے اتا. اتی. اتو. اسی طرح زیر کے ساتھ حمزہ زیر تا. اتا شد زبر تا. اتا. حمزہ زیر تا. اتا شد زیر تی. اتی. حمزہ زیر تا. اتا شد پیش تو. اتو. اتا. اتی. اتو. اسی طرح حمزہ پیش تا. اتا شد زبر تا. اتا پیش کے ساتھ حمزہ پیش تا. اتا شد زیر تی. اتی. حمزہ پیش تا. اتا شد پیش تو. اتو. اتا. اتی. اتو. اب تنوین کے ساتھ تا کے ساتھ حمزہ زبر تا. اتا شد 2 زبر تن. اتن. حمزہ زبر تا. اتا شد 2 زیر تین. اتن. حمزہ زبر تا. اتا شد 2 پیش تن. اتن. 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 آگے چلتے ہیں. زیر اور تنوین کے ساتھ حمزہ زیر تا. اتا شد 2 زبر تن. اتن. حمزہ زیر تا. اتا شد 2 زیر تین. اتن. حمزہ زیر تا. اتا شد 2 پیش تن. اتن. 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 حمزہ پیش تا. اتا شد 2 زبر تن. اتن. حمزہ پیش تا. اتا شد 2 زیر تین. اتن. حمزہ پیش تا. اتن. 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 اتن.
اتن اتن اتن. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر سا اسا شد زبر سا اسا. حمزہ زبر سا اسا شد زیر سی اسی. حمزہ زبر سا اسا شد پیش سو اسو اسا اسی اسو. اسی طرح اسا اسی اسو اسا اسی اسو. اسی طرح اسا اسی اسو اسا اسی اسو. آگے چلتے ہیں تنوین اور زبر کے ساتھ. حمزہ زبر سا اسا شد دو زبر سن اسن. حمزہ زبر سا اسا شد دو زیر سن اسن. حمزہ زبر سا اسا شد دو پیش سن اسن 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 اسن. اسی طرح زیر اور تنوین کے ساتھ اسن 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 اسن. آگے پیش اور تنوین کے ساتھ اسن 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 اسن. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم سا کو ادا کریں گے تو ہماری زبان کی ٹپ ہمارے اوپر والے دانتوں کی ٹپ کو ٹچ کرے گی اور ہمارے منہ سے سا کی آواز کے ساتھ ایک ہوا بھی باہر نکلنی چاہیے، ورنہ سا کی ادائیگی نہیں ہوگی. کس طرح اسن اسن اسن. اب جیم کے ساتھ حمزہ زبر جیم اج جیم شد زبر جا اجا. حمزہ زبر جیم اجا جیم شد زیر جی اجی. حمزہ زبر جیم اج جیم شد پیش جو اجو اجا اجی اجو. اسی طرح زیر کے ساتھ اجا اجی اجو اجا اجی اجو. اسی طرح پیش کے ساتھ اجا اجی اجو اجا اجی اجو. اور اس کے بعد زبر اور تنوین کے ساتھ حمزہ زبر جیم اج جیم شد دو زبر جن اجن. حمزہ زبر جیم اج جیم شد دو زیر جن اجن. حمزہ زبر جیم اج جیم شد دو پیش جن اجن 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 اجن. اس کے بعد زیر اور تنوین کے ساتھ اجن 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 اجن. اسی طرح آپ نے یا تک اس پوری تختی کو پڑھنا ہے، کیونکہ آگے ادھر تختی موجود نہیں ہے اور آپ نے خود سے ہی اس کو پڑھنا ہے. اگر آپ کو اس کو پڑھنے میں کسی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی حرف ایسا ہو جو آپ کو ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم آ رہی ہو، تو آپ کامنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اگر آپ نے میرا چینل پہلی دفعہ دیکھا ہے اور آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر موجود پہلی ویڈیو سے آپ ویڈیوز دیکھنا شروع کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ.